شباب کو اب جا کے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے، کیونکہ اسے تو یہی غلط فہمی تھی کہ زوار شاہ کے دل میں شباب کے سوا کوئی اور عورت جگہ بنا ہی نہیں سکتی۔ ایک تو اسے خود اپنے حسن و شباب پہ بہت مان تھا، اور پھر زوار شاہ کی محبت پر بھی تو اندھا یقین تھا۔ لیکن اب جس طرح سے نہال زوار شاہ کے دل میں جگہ بنا رہی ہے، شباب کو ڈر ہے کہ کل کو جب نہال زوار شاہ کو اولاد دے گی تو اس کا رشتہ زوار شاہ سے مزید مضبوط، جبکہ میرا رشتہ بالکل ہی کمزور ہو جائے گا۔ نہیں شباب، میں ایسا کبھی ہونے نہیں دے سکتی۔ اگر میں نہال کو زوار شاہ کی زندگی میں لا سکتی ہوں تو پھر زوار شاہ کی زندگی سے نکال بھی سکتی ہوں۔ لیکن اب شباب بہت کنفیوزڈ ہے، کیونکہ ایک طرف اولاد کی خواہش ہے جو شباب کے دل میں ٹھاٹھیں مار رہی ہے، تو دوسری طرف حسد اور جلن ہے کہ اگر اولاد ہو جانے کے بعد زوار شاہ مکمل ہی نہال کے ہو گئے تو میرے ہاتھ کیا آئے گا۔ اب وہ سوچ بچار میں ہے کہ کیا اولاد ہونے تک مجھے نہال کو اس گھر میں برداشت کرنا ہوگا یا اس سے پہلے ہی اس گھر سے نکال باہر کرنا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی حتمی فیصلہ کر سکے، اب اس کی پوری کوشش ہے کہ زوار شاہ کو جتنا ہو سکے نہال سے دور رکھے۔ اسے تو خود پہ افسوس ہوتا ہے کہ یہی زوار شاہ تھا جو نہال کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، لیکن شباب ہی تھی جو زوار شاہ کی منت کرتی تھی کہ وہ نہال کے پاس جائے۔ خیر جی، اب جب وہ دیکھتی ہے کہ نہال زوار شاہ کے کام آگے بڑھ بڑھ کے کرتی ہے تو شباب نہال کو یہ احساس اور یقین دلانے کے لیے کہ اس گھر کی مالکن شباب ہے اور شباب ہی رہے گی، جبکہ نہال جس کا نکاح زوار شاہ سے ضرور ہوا ہے لیکن اس کی اوقات کسی نوکرانی سے بڑھ کے نہیں ہے، تبھی نہال جب اپنے ہاتھوں سے زوار شاہ کے پسندیدہ کھانے بنا کے ٹرالی سجا کے اس کے کمرے کی طرف جاتی ہے تو شباب راستے میں ہی نہال کو روک دیتی ہے اور ٹرالی خود لے کے زوار شاہ کے پاس جاتی ہے اور نہال سے کہہ دیتی ہے کہ خود کو صرف کچن کی حد تک محدود رکھو، کیونکہ تمہاری جگہ وہی ہے۔ آج کے بعد تم میری اجازت کے بغیر زوار شاہ کے ارد گرد بھٹکتی نظر بھی نہ آؤ۔ لیکن شباب کو کیا پتا کہ وہ نہال کو تو روک سکتی ہے، لیکن اپنے شوہر زوار شاہ کو کیسے روکے گی، کیونکہ زوار شاہ کو خود بھی پتہ نہیں چلا کہ نہال کے لیے نفرت کب ہمدردی میں اور ہمدردی کب محبت میں تبدیل ہوئی۔ ہاں، البتہ اب اتنا ضرور ہے کہ زوار شاہ خود بھی نہال سے ملنے کے لیے تڑپتا ہے۔ ادھر فوزیہ اور ذکیہ الگ نہال سے نفرت کی آگ میں جل رہی ہیں، کیونکہ فوزیہ سے تو یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی کہ میرے بھائی نے اس قاتل کی بیٹی سے ہاتھ جوڑ کے مجھ سے معافی منگوائی۔ اپنی بہن ذکیہ سے کہتی ہے کہ یہ کل کی آئی لڑکی خونی رشتوں پہ حاوی ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی فوزیہ ذکیہ سے کہتی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اب زوار شاہ کے دل میں شباب کی بھی وہ اہمیت نہیں رہی۔ تم نے دیکھا شباب کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا جب زوار شاہ نہال کو سب کے سامنے اہمیت دے رہا تھا۔ اتفاق سے شباب اپنی نندوں کی یہ بات سن لیتی ہے تو غصے میں ان کے سر پہ پہنچ جاتی ہے اور انہیں ان کی اوقات یاد دلاتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ 2 کی لڑکی خونی رشتوں پہ حاوی ہو سکتی ہے، لیکن کسی کی بھی اوقات نہیں کہ میرا مقابلہ کرے یا مجھ پہ حاوی ہو۔ یاد رکھو کہ اگر زوار شاہ کی زندگی میں اس لڑکی کو لا سکتی ہوں تو اس کی زندگی سے نکالنا بھی میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اس کھیل کی ڈور مضبوطی سے ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اپنی نندوں کو بھی وارن کرتی ہے کہ آج کے بعد اس لڑکی کے ساتھ میرا مقابلہ نہ کیا جائے۔ اب شباب تو فوزیہ اور ذکیہ کو یہ سب سنا کے چل دیتی ہے، جبکہ فوزیہ اور ذکیہ جو پہلے تو نہال کی برائیاں کر رہی تھیں تو اب توپوں کا رخ شباب کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو فوزیہ ہنستے ہوئے ذکیہ سے کہتی ہے کہ اس شباب کا گھمنڈ تو دیکھ لینا کہ اب زوار شاہ خود توڑے گا۔ دوسری طرف شباب ہے جو سب کے سامنے تو خود کو بہت مضبوط شو کراتی ہے، لیکن اندر ہی اندر انکانشیسلی وہ اپنا اور نہال کا مقابلہ کرنے لگی ہے۔ نہال کو بہت جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھتی ہے اور سوچتی ہے کہ میرے حسن و جمال کے سامنے تو نہال کچھ بھی نہیں۔ ہاں، البتہ اب شباب اپنے بناؤ سنگھار پہ پہلے سے زیادہ توجہ دینے لگی ہے، تاکہ زوار شاہ کی نظر اگر بھٹکنا چاہے بھی تو شباب کے حسن کو دیکھ کے پلٹنا بھول جائے۔ لیکن افسوس کہ شباب کی یہ ساری چالاکیاں اور محنت ضائع جاتی ہے، کیونکہ زوار شاہ کے دل میں تو نہال کی محبت ڈیرے ڈال چکی ہے۔ اب زوار شاہ جب دیکھتا ہے کہ کتنے دن ہو گئے میں نے نہال کو نہیں دیکھا، نہ ہی نہال میرے کمرے میں آئی، تو خود نہال کے کمرے میں جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔
بہت اچھا سا تیار ہوتا ہے، اچھا سا پرفیوم لگاتا ہے تو شباب پوچھ لیتی ہے کہ آپ کہیں زمینوں پہ جا رہے ہیں؟ تو زوار شاہ کہتا ہے نہیں، نہال کے پاس جا رہا ہوں۔ شباب تو جب یہ سنتی ہے تو اس کا دل جیسے تڑپنے لگتا ہے۔ جاتے ہوئے زوار شاہ کو پیچھے سے پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ آج آپ میرے ساتھ رکیں، میں نہیں چاہتی کہ آپ کہیں اور جائیں۔ لیکن زوار شاہ کو شباب کی یہ حرکت پسند نہیں آتی، تبھی بڑے تحمل سے شباب سے کہتا ہے کہ اگر آپ نے نہال کو میرے نکاح میں دیا ہے تو آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ زوار شاہ ہمیشہ انصاف کرنے والوں میں سے ہے۔ جتنا آپ کا میرے اوپر حق ہے اتنا ہی نہال کا بھی میرے اوپر حق ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آج کسی کی حق تلفی کروں اور روز قیامت مجھے اس کا حساب دینا پڑے۔ تبھی شباب کو خود سے دور کرتا ہے اور کمرے سے نکل جاتا ہے، اور تب جا کے شباب کا سارا غرور زمین بوس ہو جاتا ہے اور اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی گئی غلطی اس گھر میں اب شباب کی بنیادیں کمزور کرنے لگی ہے۔ لیکن شباب فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب جلد سے جلد نہال کو اس گھر سے نکالنا ہوگا۔ اب تو شباب کو شاید زوار شاہ کی اولاد بھی نہیں چاہیے، بس صرف اور صرف زوار شاہ چاہیے۔ ادھر نہال انصاری جو اداس ہوتی ہے تو حنین شاہ کی تصویر دیکھ کے اس سے باتیں کرنے لگتی ہے کہ اتنے میں کمرے میں نوری آتی ہے اور حنین شاہ کی تصویر پکڑے نہال کو یوں روتے ہوئے دیکھ کر اسے سمجھاتی ہے کہ اب تم کسی کی بیوی ہو، یہ محبت صرف اور صرف زوار سائیں کے لیے ہونی چاہیے۔ تو نہال نوری سے کہتی ہے کہ دنیا چاہے میری زندگی کے بارے میں جو مرضی فیصلے کرے، لیکن میں محبت کس سے کروں گی، اس کا فیصلہ صرف اور صرف میں کروں گی۔ خیر جی، اب زوار شاہ نہال کے کمرے میں جاتا ہے تو نہال جلدی سے حنین شاہ کی تصویر سائڈ پہ رکھ دیتی ہے۔ زوار شاہ کو پتہ نہیں چلتا کہ نہال حنین کی تصویر دیکھ کے رو رہی تھی۔ اب زوار شاہ نہال کو سمجھاتا ہے، روتے ہوئے اسے تسلی دیتا ہے کہ مجھے پتا ہے شباب نے تمہیں باتیں سنائی ہیں، میں شباب کی طرف سے تم سے معافی مانگتا ہوں اور تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اس گھر میں تمہارا پورا حق ملے گا۔ جبکہ نہال کو باتوں باتوں میں یہ بھی سنا دیتا ہے کہ شباب یہ سب صرف اس لیے کر رہی ہے کہ وہ مجھ سے بے تحاشا محبت کرتی ہے۔ اس نے میرا نکاح اولاد کی خاطر تم سے کروا تو دیا ہے، لیکن اب خود بھی شاید اپنے فیصلے پہ پچھتا رہی ہے، اور ویسے میں بھی شباب سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو نہال زوار شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ سائیں، آپ کو اتنی صفائیاں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود بھی اپنی اوقات سے واقف ہوں، اور ویسے بھی میرا اور امید کا تو دور دور تک کوئی تعلق نہیں، کیونکہ میں تو جب سے پیدا ہوئی ہوں میں نے صرف نفرتیں ہی دیکھی ہیں، اس لیے اب کسی کی نفرت میرے دل پہ اثر نہیں کرتی۔ اور نہال کی یہی باتیں تو ہیں جو زوار شاہ کے دل پہ اثر کرتی ہیں۔ وہ سوچنے پہ مجبور ہو چکا ہے کہ میرا بھائی تو نہال سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کی خاطر جان سے چلا گیا۔ یہ تو نہال کے باپ شکیل انصاری کی غلطی ہے کہ اس نے میرے بھائی کا قتل کیا، اس میں بھلا نہال انصاری کی کیا غلطی، یہ تو میرے بھائی کی محبت تھی نا۔ لیکن زوار شاہ کو کیا پتا کہ نہال کے لیے اس کی یہ محبت اور ہمدردی دراصل نہال کی زندگی آسان نہیں بلکہ پہلے سے بھی زیادہ مشکل بنانے والی ہے، کیونکہ فوزیہ ذکیہ ان کے شوہروں کے ساتھ ساتھ اب شباب بھی نہال کو زوار شاہ کی زندگی سے نکالنے کے لیے پوری کوشش کرے گی، کچھ اس طرح سے کہ نہال کو جب اس گھر سے نکالا جائے تو الزام بھی اسی پہ آئے۔ شاید اس کی کردار کشی کریں گے کہ زوار شاہ کبھی نہال کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہ کرے بلکہ نہال کے یہاں سے جانے کے بعد اس سے شدید نفرت کرنے لگے۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے، کیا یہ سب لوگ مل کے زوار شاہ کے دل سے اب نہال کو نکال پائیں گے یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔